السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی کہانی کا عنوان آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے۔ ناظرین، یہ ایک دردناک لیکن سبق آموز کہانی ہے۔ اگر آپ اسے مکمل سنیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، یہ کہانی ایک عالم دین کی ہے جن کا بیٹا بیمار تھا اور ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ بہت علاج کرنے کے بعد آخرکار ڈاکٹر نے مولانا کو کچھ یوں الفاظ کہے کہ آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے اور اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر پہنچے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ مولانا نے سلام دعا کے بعد پوچھا، بابا خیریت سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں کچھ دشمن اسلام آئے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن آپ گھر سے ہی نہیں نکل رہے۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور جلدی میں چند جوڑے کپڑے، کتابیں اور ضروری چیزیں بیگ میں ڈالی اور گھر سے روانہ ہونے لگے۔ لیکن بیوی نے دامن سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا اپنے جوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور کوئی جواب نہ دے سکے تو بیٹے نے کہا، ابا جان، میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مولانا نے اپنے جوان بیٹے کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے اور ٹکٹ لے کر بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ رک جائیں اور اس کا جنازہ پڑھا کر جائیں۔ مولانا نے روتی ہوئی آنکھوں سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے، اور میں فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر مولانا وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس علاقے میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ 3 دن گزارنے کے بعد مولانا واپس گھر آ گئے۔ مولانا گھر میں داخل ہوئے تو بیوی قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو آپ کا بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ جب میرے ابو آ جائیں تو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر واپس آئے تو رات کو اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ رب محمد کی قسم، اللہ نے ختم نبوت کے وسیلے سے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔